ایران مذاکرات اسلام آباد میں پیر یا منگل کو ہونے کا امکان، امریکی ٹی وی کا دعویٰ۔ الجزیرہ کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کل کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے، ایران کے حوالے سے اچھی خبر دوں گا، کل ایک ذہین شخصیت امریکہ میں ہوگی۔ ایرانی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جلد ملاقات ہوگی، زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو چکا، مذاکرات کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے، معاہدہ طے پانے کے بعد اسلام آباد جا سکتا ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا مشن، وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے کامیاب دورے کے بعد واپس پاکستان کے لیے روانہ۔ وزیراعظم کی برادر ممالک کی قیادت کے ساتھ خطے میں امن کے لیے اہم امور پر تفصیلی بات ہوئی، جنگ بندی اور خطے میں قیام امن کی کوششوں سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 3 روزہ اہم دورہ ایران مکمل۔ تہران میں فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، وزیر خارجہ اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے بھی ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق خطے میں پائیدار امن کا قیام اور سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے مسائل کو سفارتی کوششوں اور بات چیت کے ذریعے حل پر زور دیا، کہا پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا پاکستان امن پسند ملک ہے، ڈائیلاگ پر یقین رکھتا ہے، پاکستان امریکہ ایران کے درمیان جنگ بندی میں مصروف ہے، عالمی سطح پر امن کے لیے سیاسی عسکری قیادت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو خصوصی طور پر سراہتا ہوں۔ دہشت گرد خواتین اور بچوں کو مذموم مقاصد کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بلوچستان حکومت نے دہشت گردوں کے سہولت کار کی اہلیہ کو میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت بابر یوسف زئی نے کہا دہشت گردی کی کارروائیوں میں فی ہندوستان ملوث ہے، دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پڑوسی ملک میں موجود ہیں، دہشت گرد بلوچستان میں کارروائیاں کر کے افغانستان فرار ہو جاتے ہیں، بلوچ روایات میں کہیں نہیں کہ خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا دہشت گردوں کی جانب سے خواتین اور بچوں کو استعمال کرنے کے 3 واقعات سامنے آئے، خاندانی اقدار کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کے لیے خواتین کے خلاف کارروائی مشکل ہوتی ہیں، دہشت گردوں کی تربیت میں ہمسایہ ممالک ملوث ہیں، خواتین اور بچوں کی ذہن سازی کر کے انہیں مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا مارکہ حق میں پاکستان کے جواب نے دنیا کو حیران کیا، پاکستان نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی، دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا، پاکستان کا جواب نیٹ سینٹرک وارفیئر صلاحیتوں کا بہترین اظہار تھا، پاکستان پر کسی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران نے فضائی حدود جزوی طور پر بین الاقوامی پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دی، ایرانی سول ایویشن کے مطابق مشرقی حصے کے فضائی راستے بین الاقوامی ٹرانزٹ پروازوں کے لیے کھلے ہیں، ایران نے تہران، مشہد سمیت ملک کے 6 ہوائی اڈوں کو دوبارہ کھول دیا۔ ایران کا امریکہ پر سفارتی عمل کو نقصان پہنچانے کا الزام، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل باقائی نے کہا چاہتے ہیں اپنا ہرمز کھلی رہے، جنگ کسی مثبت حل تک نہیں پہنچا سکتی، عالمی قوانین کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، پاسداران انقلاب نے کہا اپنا ہرمز سابق حالت میں واپس آ گئی، امریکی ناکہ بندی کے باعث اپنا ہرمز کو دوبارہ بند کیا جائے گا، جب تک امریکہ ایران سے آنے جانے والے جہازوں کے لیے نقل و حرکت بحال نہیں کرتا اپنا ہرمز پر سخت کنٹرول برقرار رہے گا۔ ڈیزل 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر سستا، پیٹرول کی قیمت برقرار، 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 353 روپے 43 پیسے ہو گئی، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک پہنچائیں گے۔ ڈیزل کی قیمت میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 6% کمی کر دی، لاہور سے کراچی کا کرایہ 5,390 روپے سے کم کر کے 5,120 روپے ہو گیا، لاہور سے ملتان کے کرائے میں بھی 100 روپے کمی، لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 110 روپے کم ہو گیا۔
امریکہ ایران ثالثی میں پاکستان کا باکمال کردار، امریکہ کا برملا اظہار، صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زبردست شخصیات ہیں، دونوں شخصیات اور پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بندوق اٹھانے اور تشدد کا راستہ اختیار کرنے والوں سے رعایت نہیں ہوگی، جن نوجوانوں کو گلے شکوے ہیں انہیں گلے لگائیں گی۔ بلوچستان میں غیر متوازن ترقی کے باعث تشدد کا تاثر غلط ہے، پاکستان نیول وار کالج کے تربیتی کورس کے شرکاء سے ملاقات میں مزید کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ریاست کے خلاف ہر سازش ناکام ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام پر اجلاس، اپاشی اور CNW کے نئے منصوبوں پر غور، چشمہ رائٹ بینک کینال کی بحالی کے لیے نئی اسکیم شامل کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ کی CNW کو سیلاب متاثرہ نیٹ ورک بحالی کے لیے اسکیم لانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا خواتین کو بااختیار اور خود اعتماد بنانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے، حیدرآباد کی خواتین میں بھی جلد پنک سکوٹیز تقسیم کی جائیں گی، خیرپور تا روہڑی اور خیرپور تا رانی پور روٹس پر جلد پیپلز بس سروس شروع کی جائے گی۔ پشاور، خیبر سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش، کرم اور پارا چنار میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید بادل برسنے کی پیش گوئی۔ سوات، دیر، چترال سمیت بالائی خیبر پختونخوا میں سیلاب کا الرٹ جاری، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا امکان، عوام کو محتاط رہنے کی اپیل، PDMA نے ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کیا، ہنگامی اقدامات کی ہدایات۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ، گہرائی 199 کلومیٹر، مرکز کو ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ کہا کہ ایرانی فوج کے قیام کے دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایرانی فوج نے ایران کی تقسیم چاہنے والوں کی سازشیں ناکام بنائیں، ایرانی فوج بری اور بحری سرحدوں کی بہادری سے حفاظت کر رہی ہے، فوج دیگر فورسز کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کے قیام کے دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایرانی فوج نے ایران کی تقسیم چاہنے والوں کی سازشیں ناکام بنائیں، ایرانی فوج بری اور بحری سرحدوں کی بہادری سے حفاظت کر رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا کہ ایرانی فوج کے قیام کے دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایرانی فوج نے ایران کی تقسیم چاہنے والوں کی سازشیں ناکام بنائیں، ایرانی فوج بری اور بحری سرحدوں کی بہادری سے حفاظت کر رہی ہے، فوج دیگر فورسز کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کے قیام کے دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایرانی فوج نے ایران کی تقسیم چاہنے والوں کی سازشیں ناکام بنائیں، ایرانی فوج بری اور بحری سرحدوں کی بہادری سے حفاظت کر رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا کہ ایرانی فوج کے قیام کے دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایرانی فوج نے ایران کی تقسیم چاہنے والوں کی سازشیں ناکام بنائیں، ایرانی فوج بری اور بحری سرحدوں کی بہادری سے حفاظت کر رہی ہے، فوج دیگر فورسز کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کے قیام کے دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایرانی فوج نے ایران کی تقسیم چاہنے والوں کی سازشیں ناکام بنائیں، ایرانی فوج بری اور بحری سرحدوں کی بہادری سے حفاظت کر رہی ہے۔ حج سیزن کے آغاز پر غلاف کعبہ کا کچھ حصہ اوپر کر دیا گیا، نظر آنے والے حصے پر سفید کپڑا چڑھا دیا گیا، سفید کپڑے کی چوڑائی 2.5 میٹر اور چاروں طرف کی لمبائی 54 میٹر، دنیا بھر سے عازمین کی آمد شروع۔ سونا فی تولہ 4,500 روپے مہنگا، نئی قیمت 5,06,062 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 4,33,866 روپے کا ہو گیا۔